1499 عیسوی کے موسم خزاں میں غرناطہ میں فرڈینینڈ اور ملکہ ایزابیلا کے ساتھ تلیتا کے آرک بشپ زیمنتین کی آمد مسلمانوں کے لیے آلام اور مصائب کے ایک نئے دور کا پیش خیمہ تھی۔ ڈومنیکی فرقہ کے اس 66 سالہ راہب کے نزدیک دین صحیح کا بول بالا کرنے اور گناہگار انسانوں کو آخرت کے عذاب سے بچانے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ انہیں موت سے پہلے ہی جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے۔ 4 سال قبل تلیتا کا آرک بشپ ہونے تک اسے سگوویا کی خانقاہ میں ایک تارک دنیا کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا۔ مسلسل ریاستوں نے اسے زندگی کی ساری لطافتوں سے متنفر کر دیا تھا اور برسوں جسمانی اذیتیں برداشت کرنے کے باعث وہ رحم و مروت کے جذبات سے یکسر عاری ہو چکا تھا۔ ملکہ ایزابیلا اس کے زہد و تقوی سے بے حد مرعوب تھی اور کیتھولک مذہب کی ایک اہم رسم کے مطابق اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا کرتی تھی۔ اس نے فرڈینینڈ کی خواہشات کے خلاف اسے تلیتا کا آرک بشپ مقرر کیا تھا۔ غرناطہ کی گلیوں اور بازاروں کی رونق سراسر زیمنیس کی توقع کے خلاف تھی۔ اس نے وہ خوبصورت مساجد دیکھی جہاں اب بھی 5 وقت اللہ اکبر کی اذانیں سنائی دیتی تھیں۔ اس نے وہ سینکڑوں حمام دیکھے جہاں مسلمان غسل کرتے تھے۔ اس نے غرناطہ کے کتب خانوں کے حالات معلوم کیے جہاں گزشتہ 800 سال کے علمی ذخیرے جمع تھے، اور پھر نفرت کی وہ آگ جو برسوں سے اس کے سینے میں سلگ رہی تھی اچانک بھڑک اٹھی۔ فرڈینینڈ اور ملکہ ایزابیلا نے آتے ہی سول اور فوجی حکام کو طلب کیا اور ان سے شہر اور گرد و نواح کے مفتوحہ علاقوں کے بارے میں رپورٹ طلب کی۔ فرڈینینڈ اس بات سے خوش تھا کہ غرناطہ کی طرح ہر جگہ حالات اطمینان بخش تھے، اور سقوط غرناطہ کے بعد ملکہ نے جو خدشات محسوس کیے تھے وہ غلط ثابت ہوئے تھے۔ اندلس میں مسلمان اپنی شکست تسلیم کر چکے تھے اور اب کسی بغاوت کا خطرہ باقی نہیں تھا، لیکن یہ صورتحال ملکہ ایزابیلا کو مطمئن کرنے کے لیے کافی نہ تھی۔ وہ اس بات سے بہت پریشان تھی کہ مسلمان ابھی تک اپنے دین پر قائم ہیں، اور اسی لیے وہ زیمنس کی طرف پرانی نظروں سے دیکھتی رہتی۔ پھر ایک دن اس نے غرناطہ کے گورنر اور آرک بشپ کی موجودگی میں فرڈینینڈ کے سامنے اپنے دل کی بڑھاس نکالتے ہوئے کہا، جب ہم نے غرناطہ فتح کیا تھا تو میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ موت کے بعد مجھے الحمرا میں دفن کیا جائے، لیکن اب 7 سال بعد میں محسوس کر رہی ہوں کہ ہم نے صرف اپنی سلطنت کی وسعت میں اضافہ کیا ہے، اور وہ مقصد جس کے لیے ہم نے یہ جنگ لڑی تھی ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ غرناطہ میں ہمارے سپاہی دین مسیح کا بول بالا کرنے کی بجائے ہمارے دشمنوں کے گھروں پر پہرا دے رہے ہیں، اور ہمارا گورنر اور آرک بشپ ان کی ڈھال بن چکے ہیں۔ فرڈینینڈ نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، اگر فادر زیمنس نے غرناطہ کے گورنر اور آرک بشپ کے خلاف کوئی نئی شکایت پیش کی ہے تو آپ کو کھل کر بات کرنی چاہیے۔ ملکہ بولی، فادر زیمنس کی شکایت بہت پرانی ہے، اور مجھے اندیشہ ہے کہ اگر ہم نے ان کی شکایت دور نہ کی تو ہماری آئندہ نسلیں ہمارا مذاق اڑائیں گی۔ ہم نے 7 سال قبل غرناطہ پر سلیب کے پرچم نصب کیے تھے، لیکن میں آج گورنر مینڈوزا اور فادر تلاویرا سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس شہر میں اب تک کتنے مسلمانوں کو عیسائی بنایا گیا ہے، کتنے گرجے اور خانقاہیں تعمیر ہوئی ہیں، اور کیا ان لوگوں کو عیسائیت کے دامن میں پناہ دینا اور جہنم کی آگ سے بچانا ہماری اولین ذمہ داری نہیں؟ فرڈینینڈ نے جواب دیا، ملکہ عالیہ، میں اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہوں۔ آپ کو یہ کیسے سمجھایا جائے کہ مسلمانوں کو غلام بنانے کے لیے صرف طاقت کی ضرورت تھی، لیکن انہیں عیسائی بنانے کے لیے حکمت اور دانائی کی ضرورت ہے۔ ان کی شارگ ہر وقت ہمارے ہاتھ میں ہے، مگر ان کے دل مسخر کرنے کے لیے ہمیں صبر اور حوصلے سے کام لینا پڑے گا۔ زیمنس کمرے میں داخل ہوا تو ملکہ نے مسند سے اتر کر اس کا استقبال کیا اور دوزانو ہو کر اس کی قبا کو بوسہ دیتے ہوئے بولی، مقدس باپ، تشریف رکھیے۔ زیمنس نے بے پرواہی سے فرڈینینڈ کی طرف دیکھا اور مینڈوزا کے دائیں ہاتھ خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ملکہ دوبارہ مسند پر آ بیٹھی۔ چند ثانیے کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ بالآخر فرڈینینڈ نے کہا، مقدس باپ، ملکہ عالیہ کو یہ شکایت ہے کہ آپ غرناطہ کے گورنر اور آرک بشپ کی کارگزاری سے مطمئن نہیں ہیں۔
زیمینس نے جواب دیا، عالیجا، مجھے غرناطہ کے گورنر کے کاموں میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں، لیکن میرے معزز بھائی تلاویرا کلیسا سے تعلق رکھتے ہیں، اور کلیسا کا ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے اگر میں کسی معاملے میں کوئی مشورہ دینا چاہوں تو مجھے یقین ہے کہ وہ برا نہیں مانیں گے۔ بشپ تلاویرا نے جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کلیسا کی بھلائی کے لیے کوئی نیک مشورہ دیں اور میں اس پر عمل نہ کروں؟ زیمینس نے فرڈینینڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، عالیجا، میں یہاں بہت بڑی امیدیں لے کر آیا ہوں، لیکن غرناطہ کے حالات دیکھ کر یہ محسوس کر رہا ہوں کہ کلیسا نے آپ کی عظیم فتح کے ساتھ جو توقعات وابستہ کی تھیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں۔ اگر آپ غرناطہ میں مسلمانوں کی مساجد، درسگاہیں اور کتب خانے دیکھیں تو آپ کو یہ یقین نہیں آئے گا کہ یہ شہر بھی آپ کی سلطنت کا حصہ ہے۔ ان کی رسومات، ان کی زبان اور رہن سہن کے طریقوں میں رتی بھر بھی تبدیلی نہیں آئی۔ ان کے لباس دیکھ کر آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ اب بھی غرناطہ کے حکمران ہیں۔ حکومت کی ناز برداری نے انہیں اس قدر مغرور کر دیا ہے کہ وہ کسی بڑے سے بڑے پادری کے سامنے بھی دوزانو ہونا پسند نہیں کرتے۔ میں فادر تلاویرا کی شکایت نہیں کرتا تاکہ ان کا طرز عمل وہی ہو سکتا ہے جو حکومت کو پسند ہو، لیکن عیسائیت کے ان باغیوں کی اصلاح کا طریقہ یہ نہیں کہ ان کی ناز برداری کی جائے اور ان کے ساتھ بحث کرنے کے لیے عیسائیت کے مبلغین کو عربی زبان سیکھنے کی ترغیب دی جائے۔ مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا کہ فادر تلاویرا نے، جن پر ہر معاملے میں کلیسائی برتری ثابت کرنے کا فرض عائد ہوتا ہے، اس بڑھاپے میں عربی زبان سیکھی ہے تاکہ وہ مسلمان علماء کے ساتھ بحث کر سکیں۔ میں عیسائیت کے معاملے میں ان لوگوں کو بحث کی دعوت دینا ایک گناہ سمجھتا ہوں۔ عالیجا، اس نے اپنی بات جاری رکھی، یہودی اپنے گھروں میں عبرانی بولتے ہیں اور گھروں سے باہر ہماری زبان میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن ان کے باوجود ہمارے پادری انہیں دین مسیح کی برتری کا قائل نہ کر سکے۔ اگر ان میں سے کوئی کسی لالچ میں آ کر عیسائی ہو جاتا تھا تو بھی اس کی ساری ہمدردیاں اپنی قوم کے ساتھ ہوتی تھیں اور عیسائیت کے ساتھ اس کا تعلق محض نمائشی ہوتا تھا۔ یہ آپ اور ملکہ عالیہ کا ایک عظیم کارنامہ تھا کہ غرناطہ کی جنگ سے فارغ ہوتے ہی آپ نے اس طاعون قوم کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ان کے لیے اسپین چھوڑنے یا عیسائیت قبول کرنے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا اور پھر بولنے لگا، جو یہودی ملک چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں وہ کلیسا کے لیے کسی پریشانی کا باعث نہیں، اور جو کلیسا کو دھوکہ دینے کے لیے عیسائی بن گئے ہیں، ان کی اندرونی شیطانیت ختم کرنے کے لیے محکمہ احتساب موجود ہے۔ وہ کسی دن یا تو دل سے عیسائی ہو جائیں گے، ورنہ ان کے لیے جو چتا محکمہ احتساب نے تیار کی ہے وہ اس وقت تک جلتی رہے گی جب تک کہ ان کا ایک ایک بچہ بزم نہیں ہو جاتا۔ لیکن مسلمانوں کے متعلق آپ کا طرز عمل میرے لیے ناقابل فہم ہے۔ وہ جس آزادی اور بے فکری کے دن گزار رہے ہیں، اس سے مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ جب ہم نہیں ہوں گے تو ہماری آئندہ نسلیں انہیں قابل نفرت سمجھنے کی بجائے کہیں ان کے طور طریقے ہی نہ اختیار کر لیں۔ فرڈینینڈ نے ملکہ کی طرف دیکھا، ان کی نگاہیں زیمینس کی تائید کر رہی تھیں۔ پھر قدر توقف کے بعد وہ زیمینس سے مخاطب ہوا، آپ کو یہ شکایت ہے کہ ہم نے یہودیوں کی طرح مسلمانوں کو بھی جبراً عیسائی کیوں نہیں بنایا، لیکن آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ اسپین کے یہودی غیر مشروط طور پر ہماری رعایت ہے، لیکن جن مسلمانوں کی سلطنتوں پر ہم نے قبضہ کیا ہے ان کے ساتھ ہمارے اور اسپین کے سابق حکمرانوں کے تحریری معاہدے موجود ہیں۔ ان معاہدوں میں اس بات کا حلفیہ وعدہ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو جو حقوق اور مراعات دی گئی ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، اور ان میں سے بعض معاہدے تو ایسے بھی تھے جن کی توثیق پاپائے روم سے کرائی گئی تھی۔ اہل غرناطہ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا، ہم نے اس کی ہر شرط کا احترام کرنے کا حلف اٹھایا تھا۔ اس معاہدے کو کلیسا کی تائید بھی حاصل تھی، ہمارے کسی بشپ کو اس پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ اب آپ ہمیں یہ مشورہ نہیں دے سکتے کہ ہم اپنے حلف نامے سے منحرف ہو جائیں، اور اگر آپ کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں کہ مستقبل کے مورخ ہمارے متعلق کیا کہیں گے، تو بھی آپ کو اتنا ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ بدعہدی مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ یہ قوم جس نے تقریباً 800 سال اس ملک میں حکومت کی ہے، یہودیوں سے بہت مختلف ہے۔
زخمی درندے کا آخری حملہ بہت خطرناک ہوتا ہے. انہیں عیسائی بنانے کے لیے میں آپ سے کم بے چین نہیں ہوں، لیکن زخمی شیر کی کھال اتارنے سے پہلے آپ کو اس کا جسم ٹھنڈا ہو جانے کا انتظار کرنا چاہیے. زیمینس نے کہا، علی جا، جو قوم زندہ رہنے کے لیے ہماری غلامی قبول کر سکتی ہے وہ موت سے بچنے کے لیے ہمارا دین بھی قبول کر سکتی ہے. آپ نے معاہدے کی شرائط کا ذکر کیا ہے، لیکن میں صرف یہ جانتا ہوں کہ غلامی ہمیشہ غیر مشروط ہوتی ہے، اور بادشاہ اور رعایا کے درمیان جو معاہدے طے پا جاتے ہیں ان کا مفہوم وہی ہوتا ہے جسے بادشاہ درست تسلیم کرتا ہو. جہاں تک آپ کے حلفیہ اقرار کا تعلق ہے، پاپا روم کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ کلیسا کی بہتری کے لیے آپ کو ہر ایسے حلف کی پابندی سے آزاد کر دے جو آپ کو دین مسیح کی خدمت سے روکتا ہو. فرڈینینڈ نے بیزار ہو کر کہا، میں ایسے لوگوں کو کیسے سمجھا سکتا ہوں جو سمندر میں تیرنے کی بجائے پانی کی سطح پر دوڑنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ مسلمان یہودی نہیں ہیں؟ ان کی پشت پر وہ سلطنتیں موجود ہیں جو اسپین سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں. ہم نے تو ان سے غرناطہ کی سلطنت ہی چھینی ہے. ترک ہمارا نصف یورپ ہڑپ کر چکے ہیں. ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ ہم نے یہاں ایسے حالات پیدا نہیں ہونے دیے جن سے باہر کے مسلمانوں کو مداخلت کا موقع ملتا. ہم نے غرناطہ کے وہ اندرونی دشمن تلاش کر لیے تھے جنہوں نے غرناطہ کی کنجیاں ہمارے قدموں میں ڈھیر کر دی تھیں. ہم نے ابو عبداللہ کے وزیر سے وہ کام لیا تھا جو ہمارے لشکر سے ممکن نہ تھا. پھر آپ کو یہ بے اطمینانی تھی کہ ابو القاسم بہت ہوشیار ہے، اور مجھے بھی یہ خدشہ تھا کہ وہ کسی وقت بھی ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. لیکن اب کسی کو یہ یاد بھی نہیں رہا کہ وہ ابھی زندہ ہے یا نہیں. ملکہ کو یہ اعتراض تھا کہ ابو عبداللہ کی نیت کسی بھی وقت خراب ہو سکتی ہے، اور الفجارہ کے جنگجو قبائل کسی دن اچانک بغاوت کا جھنڈا بلند کر دیں گے. مجھے بارہا فوج کشی کی ترغیب دی گئی تھی، لیکن میں یہ جانتا تھا کہ الفجارہ کی جنگ میں کتنے ہزار سپاہیوں کی قربانی دینا پڑے گی، بالخصوص اس صورت میں جبکہ ہمیں ہر وقت ترکوں اور اہل بربر کی مداخلت کا خطرہ تھا. بحیرہ روم میں ان کے جنگی بیڑے ہمارے ساحلی علاقوں میں تباہی مچا سکتے تھے. لیکن آپ اس بات سے قطعاً خوش نہیں ہیں کہ ہمیں جنگ کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی. فرڈینینڈ نے ملکہ کے چہرے کا جائزہ لیا اور کہنے لگا، ابو عبداللہ کو الفجارہ چھوڑنے کا فیصلہ کرنا پڑا، اور اس کے بیرونی حامیوں کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ غرناطہ کی طرح الفجارہ کے لوگ بھی ہماری بالادستی قبول کر چکے ہیں. اب ہمیں وہاں فوج رکھنے کی بھی ضرورت نہیں. ہم وہاں مسلمانوں سے مسلمانوں کی جاسوسی کا کام لے رہے ہیں. تلیتا میں ہمارے کئی صلاحکار ایسے تھے جو ابو القاسم کے اچانک غائب ہو جانے کے بعد بغاوت کا خطرہ محسوس کرتے تھے. لیکن غرناطہ کے جو سرکردہ لوگ اب تک میرے پاس آئے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ ابو القاسم کہاں ہے، اور الفجارہ سے بھی ہمیں یہی اطلاعات ملی ہیں کہ لوگ اسے بھول چکے ہیں. میں یہ کہہ چکا ہوں کہ مسلمانوں کی شہراگ پر ہماری گرفت بتدریج مضبوط ہو رہی ہے، لیکن ان کا گلا گھونٹنے یا ان کے ساتھ یہودیوں جیسا سلوک کرنے کے لیے آپ کو کچھ عرصہ اور انتظار کرنا پڑے گا. ہر کام کے لیے ہر وقت موضوع نہیں ہوتا. زیمنس نے لاجواب ہو کر کہا، علی جا، اگر میں آپ کے تدبر کی تعریف نہ کروں تو یہ نہ شکر گزاری ہوگی، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ عیسائیت کی تبلیغ کے کام کو اور زیادہ مؤثر بنانے کی ضرورت ہے. میرا یہ مطلب نہیں کہ ہم مسلمانوں کو مشتعل کر کے آپ کے لیے کوئی الجھن پیدا کریں، لیکن اگر ہم انہیں یہ احساس دلا سکیں کہ اب اپنا مستقبل اسلام کی بجائے عیسائیت کے ساتھ وابستہ کرنے میں ان کا فائدہ ہے تو ہم بہت جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں. فرڈینینڈ نے کہا، اگر آپ فادر تلاویرا کو کوئی مفید مشورہ دے سکیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی. علی جا، اس نیک کام میں فادر تلاویرا کے ایک معاون کی حیثیت سے میں کچھ عرصہ یہیں رہنا چاہتا ہوں. تلاویرا نے کہا، آپ کی رفاقت میرے لیے باعث سعادت ہوگی. بادشاہ نے ملکہ کی طرف دیکھا تو وہ بولی، ہمیں فادر زیمنس کی یہ درخواست رد نہیں کرنی چاہیے. غرناطہ کے کئی راہبوں نے مجھ سے ملاقات کی ہے کہ فادر تلاویرا کی کوششوں کو کامیاب کرنے کے لیے فادر زیمنس جیسے بزرگ کی نیک دعاؤں کی بے حد ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ کاؤنٹ آف ٹنڈیلا کو بھی ان کے یہاں ٹھہرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. گورنر نے بجھی ہوئی آواز میں جواب دیا، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟
فرڈینینڈ نے کچھ سوچ کر کہا، فادر زیمینس، میں آپ کی یہ خواہش رد نہیں کر سکتا، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں گے کہ آپ جلد بازی سے کام لے کر میرے لیے ایسے حالات پیدا نہیں کریں گے کہ مجھے فوج کے ساتھ یہاں آنا پڑے۔ زیمینس نے جواب دیا، علیجہ، اگر آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں تو میں اسی وقت واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ میں تلیتا کے بشپ کے عہدے سے بھی مستعفی ہو جاؤں گا۔ ملکہ ایزابیلا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، نہیں نہیں مقدس باپ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فادر زیمینس، فرڈینینڈ نے کہا، اگر آپ یہاں رہ کر دین کی زیادہ خدمت کر سکتے ہیں تو میں آپ کو منع نہیں کر سکتا، لیکن آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اندلس کی خوشحالی کا زیادہ دارومدار ان مسلمانوں پر ہے۔ ہماری کاشتکاری، ہماری صنعت اور ہماری تجارت کی ترقی انہی کی محنت کا پھل ہے۔ یہ جس جگہ آباد ہوتے ہیں وہاں بنجر زمینیں لہلاتے کھیتوں اور باغوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں کو پرامن طریقوں سے عیسائیت کی طرف راغب کر سکیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ اب تک غرناطہ اور الفجارہ سے ہزاروں لوگ ہجرت کر چکے ہیں، اور جو لوگ یہاں رہ گئے ہیں میں انہیں اپنی سلطنت کا قیمتی سرمایہ سمجھتا ہوں۔ اگر انہوں نے کسی بات سے خوفزدہ ہو کر ملک سے بھاگنا شروع کر دیا تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ سلطنت کے کلاش ہو جانے سے کلیسا مضبوط نہیں ہو سکتا۔ علیجہ، میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد یہ مجلس برخاست ہو چکی تھی اور فرڈینینڈ اپنی ملکہ سے کہہ رہا تھا، میں آپ کی خواہش رد نہیں کر سکتا تھا۔ خدا کرے زیمینس آپ کی نیک توقعات پر پورا اتر سکے، لیکن میں اس سے مطمئن نہیں ہوں۔ عام حالات میں شاید کلیسا کے کسی اہلکار کو فرڈینینڈ کے احکام سے سرتابی کی جرت نہ ہوتی، لیکن ملکہ ایزابیلا پر زیمینس کی پارسائی کا رعب چھایا ہوا تھا، اور غرناطہ کے حکام کی طرح کلیسا کے راہب بھی یہ جانتے تھے کہ اہل کستلا حکومت کے اختیارات میں اپنی ملکہ کو ارگون کے بادشاہ کے ساتھ صرف مساوی حیثیت ہی نہیں دیتے بلکہ ایک طاقتور حلیف سمجھتے ہیں، اور اس کی ناز برداری کے بغیر فرڈینینڈ نصرانی سلطنت کے دو اہم حصوں کو متحد نہیں کر سکتا۔ اگر ارگون کا بادشاہ ایک ہوشیار سیاستدان اور کامیاب سپاہی تھا تو کستلا کی سلطنت، جو اسے ایزابیلا کا شوہر ہونے کی وجہ سے ملی تھی، اپنی وسعت اور آبادی کے لحاظ سے ارگون کی نسبت بڑی تھی۔ فرڈینینڈ حتی الامکان ایزابیلا کے جذباتی فیصلوں کی مخالفت کرتا، لیکن اگر کسی مسئلہ میں ملکہ کا اصرار حد سے بڑھ جاتا تو اس کی یہی کوشش ہوتی کہ ملکہ کے ساتھ تصادم کی صورت پیدا نہ ہو۔ چند دنوں تک زیمینس نے کسی پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ مسلمانوں کے متعلق اس کے ارادے کیا ہیں۔ وہ بظاہر ٹھنڈے دل سے گرد و پیش کے حالات کا مشاہدہ کر رہا تھا، لیکن جب فرڈینینڈ اور ایزابیلا نے غرناطہ سے اشبیلیہ کی طرف کوچ کیا تو اس نے بشپ تلاویرا کی طرف سے مسلمان علماء اور فقہاء کو یہ دعوت دی کہ ہمارے ایک قابل احترام بزرگ فرانسسکو زیمینس ڈی سینروز آپ کے ساتھ تبادلہ خیالات کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ پرسوں صبح ہوتے ہی ان کی قیامگاہ پر جمع ہو جائیں۔ چنانچہ تیسرے دن بزرگان دین زیمینس کی قیامگاہ کے کشادہ سین میں صاحبان کے نیچے جمع ہو رہے تھے۔ تلاویرا نے باری باری ان کا تعارف کروایا اور زیمینس نے ان کا خیر مقدم کرنے کے بعد بحث شروع کر دی۔ اہل غرناطہ تلاویرا کے ساتھ انتہائی بے تکلفی سے باتیں کرنے کے عادی تھے، لیکن زیمینس کی گفتگو نے انہیں جلد ہی یہ احساس دلایا کہ وہ کسی اور ہی دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ دین اسلام کے مقابلے میں عیسائیت کی برتری ثابت کرنے پر زور دے رہا تھا، اور اس کی زبان سے آگ برس رہی تھی۔ عمر رسیدہ علماء کبھی اس کی باتوں پر پیچ و تاب کھاتے، کبھی اس کے بونڈے انداز پر مسکرانے کی کوشش کرتے اور کبھی نفرت سے منہ پھیر لیتے، لیکن کسی نے اس کے ساتھ بحث میں الجھنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ حاضرین میں سے اکثر ایسے تھے جو تلیتا کی زبان بہت کم جانتے تھے، تاہم ان کی گالیاں اور دھمکیاں کسی کی بھی سمجھ سے بالا نہ تھیں۔ زیمینس اپنے دل کی بڑھاس نکالنے کے بعد نڈال ہو کر بیٹھ گیا اور فاتحانہ نگاہوں سے حاضرین کی طرف دیکھنے لگا۔ چند منٹ محفل پر سناٹا طاری رہا، پھر آہستہ آہستہ گنگ زبانیں ہلنے لگیں اور ایک دوسرے کو بے حسی اور بے غیرتی کے تانے دینے لگے۔ تلاویرا نے آگے بڑھ کر زیمینس کے کان میں کچھ کہا اور وہ تلملا کر بلند آواز میں چلایا، نہیں، میں اپنی زبان میں ہی بات کروں گا، اور جو لوگ ہماری زبان نہیں جانتے ان کے لیے اسپین میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک خوبرو نوجوان جو اپنے رنگ اور خد و حال سے اسپانوی معلوم ہوتا تھا
تڑپ کر اٹھا اور اس نے تلیتا کی زبان میں تقریر شروع کر دی۔ اس شعلہ بیان خطیب کا نام زغیری تھا اور زیمنس اس کی تقریر سن کر آگ کے انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ اس نے کئی بار اس کو ٹوکنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز اسلام کے اس پرجوش مبلغ کی آواز میں دب کر رہ گئی۔ جب اس کا جوش ذرا ٹھنڈا ہوا تو زیمنس دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے چلایا، تم ایک ایسے مذہب کی وکالت کر رہے ہو جس کے لیے اندلس میں کوئی جگہ نہیں۔ عیسائیت کی صداقت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم فاتح ہیں اور تمہارا دین تمہیں ہماری غلامی سے نہیں بچا سکا۔ زلغیری نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا، ہمیں اسلام سے انحراف کی سزا ملی ہے۔ ہم نے سلامتی کا راستہ چھوڑ دیا تھا۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر چلنے والے تھے تو اس خطہ زمین پر انسانیت کی ساری عظمتیں ہمارے قدموں میں تھیں۔ ہماری آزادی اور خوشحالی کی داستانیں اندلس کے کونے کونے میں بکھری ہوئی ہیں، لیکن ہم اپنے خالق کے نافرمان بن گئے تو وقت کی آندھیوں نے ہمیں گھیر لیا۔ اپنی عظیم سلطنت کے زوال کے ساتھ ہماری سزا شروع ہو چکی تھی۔ ہم نے شہادت کی موت پر غلامی کی زندگی کو ترجیح دی، اور آج ہماری بے بسی کا عالم یہ ہے کہ ہم گالیاں دینے والوں کے سامنے احتجاج کا حق بھی نہیں رکھتے۔ زیمنس نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، میں ایک جذباتی نوجوان کے ساتھ بحث میں الجھنا پسند نہیں کرتا۔ تم تھوڑے زیادہ جذباتی ہو، تھوڑا صبر کرو۔ تمہارے ساتھیوں سے فارغ ہو کر میں اطمینان سے تمہارے ساتھ گفتگو کر سکوں گا۔ ایک قاضی نے اٹھ کر کہا، جناب، اگر آپ کو اس نوجوان کی باتوں سے رنج ہوا ہے تو ہم سب اس کی طرف سے معذرت کرتے ہیں۔ آئندہ ہم آپ کی خدمت میں پیش ہونے والے علماء کے انتخاب میں زیادہ احتیاط سے کام لیں گے۔ ہمارا خیال تھا کہ زلغیری بحث میں حصہ لینے کی بجائے خاموشی سے آپ کے ارشادات سنے گا۔ زلغیری نے جواب دیا، آپ کو معذرت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے تو میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ زیمنس نے اس تندرست اور توانا جوان پر کیر آلودہ نظر ڈالی اور ایک عالم نے اس کا بازو کھینچ کر اپنے قریب بٹھاتے ہوئے دبی زبان میں کہا، خدا کے لیے خاموش رہو، یہ ایک درندہ ہے اور درندوں کے ساتھ بحث نہیں کی جاتی۔ زیمنس نے دوبارہ گفتگو شروع کی تو اس کے لب و لہجے میں کافی ملائمت آ چکی تھی، اور غرناطہ کے علماء اس بات سے خوش نظر آتے تھے کہ ان کے ایک نوعمر ساتھی نے جرأت سے کام لے کر ایک متعصب پادری کا دماغ درست کر دیا ہے۔ لیکن جب مجلس برخاست ہوئی تو زیمنس نے ایک وہیکل سپاہی کو اشارہ کیا اور اس نے زلغیری کو روک لیا۔ زلغیری نے کترا کر باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اس کا بازو پکڑ کر کہا، تم مقدس باپ کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے۔ بعض ساتھیوں نے زیمنس سے اس کی سفارش کی، لیکن اس کی ڈانٹ ڈپٹ سن کر وہ سب باہر نکل گئے۔ زیمنس نے زلغیری کا دماغ ٹھکانے لگانے کے لیے جس درندہ صفت آدمی کو منتخب کیا اس کا نام لیون تھا، اور وہ اذیت رسانی کے ان سب طریقوں سے واقف تھا جو محکمہ احتساب کے جلادوں نے ایجاد کیے تھے۔ اس نے زلغیری کی سزاؤں کی ابتدا مسلسل بھوک، پیاس اور کوڑوں کی جسمانی اذیتوں سے کی۔ اسے رات بھر ٹھنڈے فرش پر لٹایا جاتا اور ایسے نوکر اس کے اوپر مقرر کیے جاتے جو اسے لمحہ بھر کے لیے بھی سونے نہ دیتے، اور پھر جب رات کے تیسرے پہر اس کی دل دہلا دینے والی چیخیں زمین و آسمان کو لرزاتی تو سوائے ان راہبوں کے کہکوں کے اس تنگ و تاریک کوٹھری میں اس کا ساتھ دینے والا اور کوئی نہ ہوتا۔ بالآخر جب 2 ہفتے بعد اسے زیمنس کے سامنے پیش کیا گیا، اس وقت وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر کو دسی ہوئی تھیں اور اس کے جسم کے زخموں سے پیپ کی بو آ رہی تھی۔ زیمنس کچھ دیر اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، مجھ سے بحث کرو گے؟ نہیں، زلغیری نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، ہم نے سنا تھا کہ تم بہت بہادر ہو، میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ میرے لیے پھانسی کا حکم دیں تو اسے بھی میں ایک احسان سمجھوں گا، لیکن یہ سزا میری قوت برداشت سے بہت زیادہ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں بزدل ہوں، لیکن تم ابھی تک مسلمان ہو۔ زلغیری نے سر جھکا لیا اور لیون نے کہا، مقدس باپ، یہ توبہ کر چکا ہے۔ یہ دین مسیح کا ایک معجزہ ہے کہ میری محنت رائے گاہ نہیں گئی۔ زیمنس نے جواب طلب نگاہوں سے زلغیری کی طرف دیکھا۔ اس نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، جناب، اگر آپ ہمارے ساتھ یہی سلوک کریں گے تو غرناطہ کی 4 دیواری کے اندر کوئی بھی مسلمان نہیں رہے گا۔ برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ معجزہ تو یہ ہے کہ میں اب تک زندہ ہوں۔ تمہاری جسمانی تکلیف کے دن گزر چکے ہیں۔ اب تمہیں خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ ہم نے تمہاری روح کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا ہے۔
زلگیری نے جواب دیا، اب میرے لیے خوشی اور غم کے الفاظ بے معنی ہیں۔ میں ایک تنگ و تاریک کوٹری میں دوزخ کا عذاب دیکھ چکا ہوں اور یہ نہیں چاہتا کہ دوبارہ مجھے وہاں بھیج دیا جائے۔ زیمنس نے لیون سے مخاطب ہو کر کہا، اسے لے جاؤ، بہترین کھانا اور علاج کے لیے کسی اچھے طبیب کا انتظام کرو، لیکن استباغ لینے سے پہلے اسے کسی مسلمان سے ملاقات کی اجازت نہیں۔ زلگیری نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، اگر استباغ لینے کے بعد میں جی بھر کر سو سکوں تو میں آج ہی تیار ہوں۔ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کی موجودگی میں تم نے ہمارے ساتھ بحث کی تھی وہ اپنی آنکھوں سے دین مسیح کی کرامت دیکھیں، لیکن اس حالت میں تمہیں ان کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اب جا کر آرام کرو اور لیون کو اپنا خدمتگار سمجھو۔ ایک ہفتے بعد زیمنس زلگیری کو استباع دے رہا تھا اور غرناطہ کے علماء جنہیں اس نے ایک معجزہ دکھانے کے لیے اپنے ہاں جمع ہونے کی دعوت دی تھی، سکتے کے عالم میں یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ رسم پوری ہوئی تو راہبوں نے ایک گیت شروع کر دیا۔ زیمنس کا اشارہ پا کر زلگیری بھی ان کے ساتھ منہ ہلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے حلق میں آواز نہ تھی۔ ستم رسیدہ اور مجروح انسانیت کی آخری چیخ اس کے سینے میں دب کر رہ گئی تھی اور اس کی نگاہیں اپنے بھائیوں کو یہ پیغام دے رہی تھی، میرے عزیزو، میری طرف مت دیکھو، میں مر چکا ہوں اور میرا جسم میری روح کی قبر بن چکا ہے۔ میں نے ذلت کے راستے پر قدم اٹھانے میں پہل کی ہے۔ تم میرے منہ پر تھوک سکتے ہو، لیکن کاش تم میرے زخم بھی دیکھ سکتے۔ تم مجھے بزدلی اور بے غیرتی کا طعنہ دے سکتے ہو، لیکن تم میں سے کون ہے جس نے رات کے پچھلے پہر میری چیخیں سنی ہیں اور میری جسمانی اور ذہنی اذیتوں کا اندازہ کر سکتا ہے؟ میرے بزرگوں، ہم سب مر چکے ہیں۔ ہم اسی دن مر گئے تھے جب ہم ظلم کے خلاف لڑنے کے حق سے دستبردار ہو گئے تھے۔ جب حامد بن زہرا قتل ہوا تھا، ہم نے دشمن کے لیے اپنی آزادی کے آخری حصار کے دروازے کھول دیے تھے۔ پھر جب زیمنس نے تقریر شروع کی تو اس کا لب و لہجہ پہلے سے کئی زیادہ سخت تھا اور اس کی گالیاں سننے والوں کا احتجاج صرف بے بسی کے آنسوؤں تک محدود تھا۔ راہبوں کی سلطنت۔ اگلے دن غرناطہ کا گورنر اور آرک بشپ زیمنس کو یہ سمجھا رہے تھے کہ آپ کو اس قدر جلد بازی سے کام لینا نہیں چاہیے۔ مسلمانوں کو مشتعل کرنے کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں، لیکن اس جنونی راہب کا ایک ہی جواب تھا، حکومت سیاسی معاملات میں مصلحت سے کام لے سکتی ہے، لیکن مذہب کے معاملات میں کوئی تاخیر برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اور 2 دن بعد زیمنس نے راہبوں کے ایک گروہ کے ساتھ ایبسین کا رخ کیا۔ گورنر کی طرف سے 200 مسلح سپاہی جلوس کی حفاظت پر معین تھے۔ وہ ایبسین کی جامع مسجد میں داخل ہوا اور پہرےداروں نے بدامنی کے اندیشے سے دروازے کے سامنے صفیں باندھ لی۔ پھر تھوڑی دیر بعد یہ خبر غرناطہ کے طول و عرض میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، خانہ خدا کو گرجا بنا دیا گیا ہے اور منبر کی جگہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بت نصب کر دیے گئے ہیں۔ گورنر نے بدامنی کے پیش نظر مسلح سواروں کے مزید دستے بھیج دیے۔ جن سرپھروں نے مسجد تک پہنچنے کی کوشش کی وہ اپنے راستے میں نیزوں کی دیواریں دیکھتے ہی پیچھے ہٹ گئے۔ مسجد پر قبضہ کرنے کے ساتھ ہی زیمنس نے مسلمانوں کو مرتد کرنے کی مہم نئے جوش و خروش کے ساتھ شروع کر دی۔ ایک دن راہبوں نے پولیس کی مدد سے اسپانوی نسل کے مسلمانوں کی آبادی پر چھاپا مارا اور 1000 آدمیوں کو گھروں سے نکال کر زیمنس کے سامنے لے گئے اور پھر انہیں ننگی تلواروں کے پھیرے میں استباع دیا جاتا رہا۔ چند آدمیوں نے احتجاج کیا تو کلیسا کے سپاہی انہیں پکڑ کر قید خانوں میں لے گئے اور ان کے ساتھیوں کو زبان کھولنے کی جرت نہ ہوئی، اور اس کے بعد وہ شرمناک واقعات پیش آئے جن کا ذکر کرتے ہوئے یورپ کے عیسائی مورخ بھی ندامت محسوس کرتے ہیں۔ زیمنس کے نزدیک مسلمانوں کے علمی ذخیرے عیسائیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے اور ایک ایسا ورثہ تھا جس پر مسلمان ناز کر سکتے تھے۔ قدیم سرکاری کتب خانے اور درسگاہیں نایاب کتابوں سے بری ہوئی تھیں اور غرناطہ کا معمولی آدمی بھی اس بات پر فخر کر سکتا تھا کہ اس کے گھر میں قرآن پاک کے علاوہ مختلف علوم پر کئی کتابیں موجود ہیں۔ زیمنس قرآن پاک کی طرح عربی زبان کی ہر کتاب کو عیسائیت کے مستقبل کے لیے خطرناک سمجھتا تھا، چنانچہ اس نے کتابوں کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کرنے کے لیے سب سے پہلے ان لوگوں کی طرف توجہ دی جنہیں جبراً عیسائی بنایا گیا تھا، اور انہیں یہ حکم دیا کہ وہ عربی کی ہر کتاب کلیسا کے سپرد کر دیں۔ چنانچہ جس مجبوری نے ان بدقسمت لوگوں کو مرتد ہونے پر مجبور کر دیا تھا، اسی مجبوری کے تحت انہیں زیمنس کے اس حکم کی تعمیل بھی کرنی پڑی۔ پھر جو کتابیں
ان سے دستیاب ہوئیں انہیں ایک چوراہے میں جمع کر کے آگ لگا دی گئی، اور ان واقعات کے بعد زیمنس کی جرأت بڑھتی گئی۔ غرناطہ کا گورنر زیمنس کی اس کارگزاری سے خوش نہ تھا، لیکن اسے ایک ایسے آدمی کو ناراض کرنے کی جرأت نہ تھی جسے ملکہ ایزابیلا کی حمایت حاصل تھی۔ وہ فرڈینینڈ کے سامنے اپنے دل کی بڑاس تو نکال سکتا تھا، لیکن وہ یہ بھی بخوبی سمجھتا تھا کہ تلیتا کی ملکہ کو ناراض کرنے کے بعد وہ محض فرڈینینڈ کی حمایت کے بلبوتے پر غرناطہ کا گورنر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ وہ حکومت کے سول اور فوجی افسروں سے کہا کرتا تھا، میں جانتا ہوں کہ یہ ضدی راہب آگ سے کھیل رہا ہے، لیکن وہ ملکہ کا خاص آدمی ہے اور اس کے ساتھ تعاون اور اس کی حفاظت کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ چنانچہ جب زیمنس نے جبراً عیسائی بنائے گئے مسلمانوں کے کتب خانوں اور ان کے گھروں کی تلاشی لینا شروع کی تو فوج اور پولیس کو کلیسا کے پادریوں کی اعانت کے لیے میدان میں آنا پڑا۔ پہلے ڈنڈورچی کسی محلے میں یہ اعلان کرتے تھے کہ لوگ رضاکارانہ طور پر اپنی کتابیں کلیسا کے پاس جمع کر دیں، صرف قابل اعتراض کتابیں چھین لی جائیں گی اور باقی انہیں واپس کر دی جائیں گی۔ فلاں تاریخ کے بعد ان کی تلاشی لی جائے گی، اور اگر کسی نے کلیسا کی اجازت کے بغیر کوئی کتاب رکھی تو اسے عبرتناک سزا دی جائے گی۔ لوگوں نے ہزاروں کتابیں رضاکارانہ طور پر کلیسا کے راہبوں کے حوالے کر دیں۔ اس کے بعد ہزاروں کتابیں ان سے زبردستی چھین لی گئیں۔ جب یہ راہب مسلح آدمیوں کے ساتھ کسی کے گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسلمان سب سے پہلے قرآن مجید کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن یہی وہ کتاب تھی جسے زیمنس سب سے زیادہ قابل اعتراض سمجھتا تھا۔ مسلمان احتجاج کرتے، لیکن یہ احتجاج بھی عورتوں کی چیخوں اور مردوں کے آنسوؤں تک محدود رہتا۔ قرآن مجید کے جو نسخے ان کے ہاتھ آتے، انہیں بیل گاڑیوں پر لاد کر ایک کشادہ عمارت میں پہنچا دیا جاتا جو پہلے مسلمانوں کی درسگاہ تھی اور اب کلیسا کے اس دفتر میں تبدیل ہو چکی تھی جہاں سینکڑوں پادریوں کو ان کتابوں کی چھان بین میں مصروف رکھا جاتا تھا۔ زیمنس بذات خود اس کام کی نگرانی کیا کرتا تھا۔ قرآن پاک کو عام کتب سے علیحدہ کرنا ان کے لیے ایک مشکل کام نہ تھا۔ پادری کسی کتاب کو کھول کر دیکھتے یا پڑھنے کی بجائے دور سے اس کا صاف ستھرا غلاف دیکھ کر ہی یہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ قرآن پاک ہے، اور اسے ایک طرف پھینک دیا جاتا تھا۔ باقی کتابوں کے متعلق بھی انہیں کسی چھان بین کی ضرورت نہ تھی۔ ان کے نزدیک عربی خالصتاً مسلمانوں کی زبان تھی اور عربی کی ہر کتاب قابل اعتراض سمجھی جاتی تھی۔ ہر روز طلوع سحر سے لے کر غروب آفتاب تک کتابوں سے بھرے ہوئے چھکڑے اس جگہ لائے جاتے تھے، یہاں تک کہ اس کشادہ عمارت کے کمروں کے علاوہ صحن میں بھی انبار لگ چکے تھے۔ اور پھر ایک دن لوگوں نے دیکھا شہر کے ایک کشادہ چوراہے پر ایک مہیب الاؤ روشن ہو گیا تھا۔ قرآن پاک اور دوسری کتابوں سے لدے پھندے چھکڑے یکے بعد دیگرے نمودار ہو رہے تھے، اور وہ اپنا یہ سامان اس الاؤ کے قریب لا لا کر ڈھیر کر رہے تھے، اور آخر میں وہ پادری آگے بڑھے جن کی حفاظت کے لیے مسلح سپاہی صفیں باندھے کھڑے تھے۔ وہ ان ڈیروں کو اٹھا اٹھا کر اس آگ کا پیٹ بھرنے لگے۔ مسلمان جنہیں گھروں سے نکلنے کی اجازت نہ تھی اپنے مکانوں کی چھتوں پر کھڑے یہ دلگداز منظر دیکھ رہے تھے۔ دختران اسلام اپنے بال نوچ رہی تھیں، ان کے شوہر اور بھائی رو رہے تھے، لیکن بے بسی کے آنسو اس آگ کو نہ بجھا سکے۔ 8 صدیوں کے تہذیب و تمدن کی یہ چتا مسلسل 2 دن تک جلتی رہی۔ تیسرے روز ایندھن کے ذخائر جو کئی ہفتوں کی محنت سے جمع کیے گئے تھے ختم ہو چکے تھے، اور آگ جلانے والے پادری اور مسلح سپاہی اپنا کام ختم کر کے واپس چلے گئے تو پہلے آس پاس کے مسلمان اپنے گھروں سے باہر نکلے، اور پھر شام تک غرناطہ کے باقی علاقوں کے باشندے بھی وہاں جمع ہو چکے تھے۔ وہ بجھی ہوئی راکھ اٹھا اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگا رہے تھے۔ ایک نوجوان چلایا، مسلمانوں، یہ ظلم و وحشت کے اس دور کی ابتدا ہے جس سے تمہیں حامد بن زہرہ نے خبردار کیا تھا۔ ہمارا عذاب شروع ہو چکا ہے، تمہارے سامنے قرآن جلایا گیا ہے، لیکن راکھ کے اس انبار کو دیکھ یہ مت سمجھنا کہ کلیسا کی آگ بجھ چکی ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب اندلس کے ہر شہر میں ایسے الاؤ جلائے جائیں گے، اور تم نے جس بے بسی کی حالت میں اللہ کی کتاب کو جلتے دیکھا ہے، اس سے کہیں زیادہ بے بسی اور بے چارگی کی حالت میں تمہاری بیٹیاں اپنے بھائیوں اور شوہروں اور تمہارے معصوم بچے اپنے والدین کو آگ میں بزم ہوتا دیکھیں گے۔